سفر جاری ہے، اگرچہ سفر کے ذرائع بدلتے رہتے ہیں، جیسا کہ یہ ریلوے لائن کراچی کی طرف جاتی ہے۔ کبھی یہ راستہ دہلی اور آگرہ جایا کرتا تھا، جس کی ایک نشانی کوس مینار کی صورت میں اب بھی موجود ہے۔ یہ ہے لاہور کے علاقے گڑھی شاہو اور مغل پورہ کے سنگم پر واقع لارکس کالونی۔ محکمہ ریلوے کی اراضی پر قائم اس بستی سے دن رات چیختی چنگھاڑتی ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر یہ بات اس علاقے کے تعارف کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس علاقے کا اصل تعارف یہاں قائم سینکڑوں سال پرانا یہ کوس مینار ہے۔ اسے کوس مینار اس لیے نہیں کہتے کہ یہ اپنی تنہائی اور اپنی قسمت کو کوس رہا ہے، بلکہ کوس راستہ ماپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ سنسکرت میں کوس ایک یوجنا کا چوتھا حصہ ہے، جو چوتھی صدی قبل مسیح میں فاصلے کی ایک قدیم ہندوستانی اکائی کے طور پر رائج تھا۔ یہ تقریباً 3.22 کلومیٹر کے فاصلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ مینار عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ستون نما عمارت کے ہیں۔ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد سے قبل کوس طویل فاصلوں کی پیمائش کا ایک پیمانہ تھا، جیسا کہ آج کلومیٹر اور میل ہے۔ کوسوں دور ہونے کا محاورہ آج بھی اردو روزمرہ میں متبادل ہے، جس کا مطلب کافی دوری پر واقع ہونا سمجھا جاتا ہے۔ کوس مینار ٹھوس گول ستون ہیں جن کی اونچائی تقریباً 30 فٹ یعنی 9.1 میٹر ہے۔ انہیں عام طور پر ایک چبوترے پر اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر چونے سے پلسٹر کر دیا گیا ہے۔ سب کوس میناروں کی ساخت ایک جیسی نہیں ہے۔ ان میناروں کا مقصد شاہراہ پر سفر کرنے والوں کی حفاظت کے پیش نظر عارضی قیام گاہ اور سرکاری اہلکاروں کا برق رفتاری کے ساتھ پیغامات ایک سے دوسری جگہ پہنچانا تھا۔ ان میناروں کے ساتھ موجود سرائے نما جگہوں پر تازہ دم گھوڑے ان سرکاری اہلکاروں کے لیے ہر دم تیار ہوتے تھے۔ شیر شاہ سوری اور مغل بادشاہوں نے ہر کوس پر چھوٹے چھوٹے مینار تعمیر کروائے تھے تاکہ لوگ ان میناروں کی گنتی کے تناسب سے فاصلے اور جگہوں کا تعین کر سکیں۔ ان میناروں کی اونچائی 30 فٹ تک ہوتی تھی، جو خاص طور پر ان راستوں پر تعمیر کیے گئے تھے جن پر خود بادشاہ سفر کرتے تھے۔ ابو الفضل نامی مورخ نے اپنی کتاب اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ 1557 میں مغل شہنشاہ اکبر نے ایک فرمان جاری کیا تھا کہ مسافروں کی سہولت کے لیے آگرہ سے اجمیر تک ہر کوس پر ایک مینار تعمیر کیا جائے۔ ایسے ہی ایک کوس مینار اس سے قبل شیر شاہ سوری نے بھی تعمیر کرائے تھے، جن کی اس دور کے یورپی سیاحوں نے اپنی تصانیف میں تعریف کر رکھی ہے اور انہیں ہندوستان کے قومی مواصلاتی نظام کا لازمی حصہ قرار دے رکھا ہے۔ سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے کابل سے کلکتہ تک تقریباً 2500 کلومیٹر طویل جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ کوس مینار بنوائے۔ یہ کوس خاص تعمیراتی شاہکار عمارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ آج کل اینٹوں کی تیاری کے لیے بنائے جانے والے بھٹے جیسی ساخت کے مینار ہوتے تھے، جو نسبتاً پستہ قد تھے۔ جرنیلی سڑک کے ساتھ تقریباً ہر 3 کلومیٹر جو ایک کوس کہلاتا تھا کے فاصلے پر ایک مینار بنایا گیا۔ ان کا مقصد شاہراہ، مسافروں، نقل و حرکت کے سامان کی حفاظت بھی تھا۔ یہاں سرکاری اہلکاروں کی تعیناتی ہوتی تھی۔ سرکاری احکامات
اور ڈاک کی ترسیل کو بروقت پہنچانے کے لیے سرکاری اہلکار گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ اگلی منزل یا مقررہ کورس پر ان کے لیے نئے تازہ دم گھوڑے تیار ہوتے تھے۔ پہلے گھوڑے وہیں روک دیے جاتے۔ اس طرح متواتر انتظامات کے تحت یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ مسافروں کے لیے سرائے بھی تعمیر کی گئی تھی۔ شاہراہ کے ساتھ ساتھ مسافروں اور جانوروں کی سہولت کے لیے پانی پینے کے لیے بولیاں بھی بنوائی گئی تھیں۔ بعد میں مغلیہ سلطنت کے عہد میں بھی اس تسلسل کو برقرار رکھا گیا اور ان میں مزید بہتری اور سہولیات بہم پہنچائی گئی۔ خصوصاً شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں کافی بہتری آئی۔ حوادث زمانہ کے سبب 800 سے زائد قوس میناروں میں سے چند ایک ہی باقی بچے ہیں، جبکہ دیگر زمانے کی دست برد کی نظر ہو کر منہدم ہو گئے اور ان کے نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ بھارت اور پاکستان میں درجن بھر مینار دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھارت میں جے پور، دہلی، جلندھر، اتر پردیش، کرنال، ہریانہ اور امبالہ میں یہ مینار موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے شہر لاہور کی حدود میں 3 قوس مینار کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک مغل پورہ میں واقع ہے، دوسرا جی ٹی روڈ پر واقع مناوا پولیس اسٹیشن کے سامنے کھیتوں میں موجود ہے، جبکہ تیسرا لاہور کے سرحدی گاؤں منہالہ کے قریب کھلے کھیتوں میں کھڑا ہے۔ مغل پورہ والے مینار کو باقاعدہ طور پر جنگلہ لگا کر ایک چھوٹے سے پارک میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ منہالہ والا قوس مینار آبادی سے دور کھیتوں میں کھڑا ہے۔ کچھ عرصہ قبل اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، تاہم حال ہی میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی عمارت کو کسی حد تک مرمت کر دیا ہے، جبکہ مناوا والا قوس مینار بہت خستہ حالت میں ہے۔ مغل پورہ میں استادہ قوس مینار کے حوالے سے معروف ادیب مستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں: قوس مینار کی دیواریں بارشوں سے سیاہ ہو چکی ہیں۔ پلستر پر ایک ایسی آہنی تختی کیلوں سے ٹھونکی گئی ہے جو مکمل طور پر زنگ آلود ہو چکی ہے۔ اس پر درج شدہ عبارت کے حروف بھی زنگار شدہ حالت میں پڑھے نہیں جاتے۔ یہ عمارت قانون تحفظ آثار قدیمہ مجریہ 1975 کے تحت محفوظ کی گئی ہے۔ جو شخص اس عمارت کو نقصان پہنچائے گا یا اس پر نام کندہ کرے گا یا اس پر ناجائز قبضہ کرے گا، اس کو موجب ایکٹ مذکورہ بالا سیکشن 3 سال قید بامشقت، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اس عمارت کی حدود میں بالا اجازت کسی قسم کی تعمیر کرنا خلاف قانون ہے۔ اڑتے ہیں پرندے تو یہاں جھیل بھی ہوگی، تپتا ہے بیابان بدن قوس کڑے ہیں۔